نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو دنیا کے تمام مصارف سے نکال کر اپنے پاک گھر اس مسجد میں بلا کر اور جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا، ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روڈوں پر بھٹک رہے ہیں. اللہ نے ہم لوگوں کو خوش نصیب بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مسجد میں جمع فرمایا صرف اس لیے کہ ہم جمعہ کی نماز باجماعت ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ آخر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بھائی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جو پیدا فرمایا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھے پہچاننے والے بن جائے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے. بس صرف ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنا تعارف کرواتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت یہ اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بانجھ اور بیوہ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، کہ وہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی. پھر دوسری طرف دوسری جگہ پہ خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے ایک نشانی بنائی ہے عقل مندوں کے لیے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟
عقل مند کی فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں؟ تو آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ عقل مند کون لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تین کیفیت میں انسان ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو درمیانی میں ہوتا ہے، یا تو پھر لیٹتا ہے۔ یہ تین حیثیت پر انسان جب رہتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، یا تو رکوع کی حالت میں رہتا ہے، یا پھر سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم تمام کو جس حال میں بھی رکھے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہم اللہ کو بھلائے نہیں، ہم صرف یہ پہچانے کہ ہمارا آقا کون ہے، ہمارا مولا کون ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر ایمانی نور اور ایمانی آنکھیں ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے گی تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جدھر بھی نظر اٹھائیں گے تو صرف اللہ ہی نظر آئے گا۔ ہوا کے جھونکے بتائیں گے اس کو چلانے والا اللہ ہے، درخت کے پتے بتائیں گے کہ اس کو ہریالی دینے والا اللہ ہے، بارش کے بوند بتائیں گے کہ اس کو برسانے والا اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جدھر بھی نگاہ اٹھائیں گے تو صرف اللہ ہی نظر آئے گا، اللہ ہی نظر آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں ایمانی نور اور ایمانی آنکھیں ہم تمام کو نصیب ہو جائے گی، اس کے بعد ہم جدھر بھی نگاہ اٹھائیں گے تو صرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک صحابی اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے ان کو کہا کہ وہ شخص کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے آپ کے پاس۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ٹکڑا نکال کر ان کو بطور ہدیہ دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کا ٹکڑا کس بنیاد پر آپ نے مجھے عطا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پر عطا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے چیزوں کی بنیاد پر آپ نے مجھے یہ ہدیہ انعام اور دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آپ کی بات سچ ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ صحابی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار کی بنیاد پر آپ نے یہ ہدیہ اور تحفہ دیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ کما حق ہر ایک آدمی کو اپنے رشتہ دار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہمارا رشتہ دار کمزور ہے تو ہم اس کو کم سے کم عید بقرعید میں بھی ہم ان کا خیال کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسن ثنائک علی اللہ، کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور آپ نے اللہ کی شان میں جو تعریف کر رہے تھے اس کی بنیاد پر میں نے یہ سونے کا ٹکڑا آپ کو بطور انعام دیا۔ وہ صحابی اللہ کی شان میں کیا پڑھ رہے تھے؟ فضائل اعمال کی حدیث ہے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الجنون ولا یصفہ الواصفون، وعدد قطر الاقطار ومکاریم البحار ویعلم مساقیل الجبال، کہ وہ صحابی گنگنا رہے تھے کہ یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا وہم و گمان تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں کر سکتے، ولا یخشی الدوائر، اے وہ اللہ جو حالات سے نہیں گھبراتے، وعدد قطر الامطار، اے وہ اللہ جو بارش کی بوند کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اے وہ اللہ جو درخت کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہے اللہ جو قرآن کریم میں اپنا تعارف اس لیے فرماتا ہے تاکہ بندے پہچاننے والے بن جائے کہ بندے کا مالک کون ہے۔ آخر بندے کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا دنیا کے اندر؟ بس صرف مقصد اور محور یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو پہچاننے
پہچاننے والے بن جائیں، ہم لوگ پہچانے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 1400 سال پہلے جس نے بھی اللہ کو پایا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی نبی کی شان میں تعریف کی، نبی کی شان میں قصیدے پڑھے، نبی کی تعریف و توصیف کی، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام لوگوں نے نبی کو دیکھے بغیر لکھا ہے، نبی کو دیکھے بغیر پڑھا ہے، لیکن شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ است قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کے اندر جس نے بھی نبی کی شان میں تعریف کی ہے، نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، وہ نبی کو دیکھے بغیر پڑھے ہیں، نبی کو دیکھے بغیر لکھے ہیں، لیکن حسان ابن ثابت نے جو نبی کی شان میں 4 مصرے لکھے ہیں، نبی کی شان میں 4 مصرے کہے ہیں، میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کی ساری سیرت کی کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حسان ابن ثابت کے یہ 4 مصرے ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو شاید یہ حسان ابن ثابت کے یہ 4 مصرے والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شب و روز کو، نبی کی نماز کو، نبی کی عادت و اطوار کو، نبی کی پوری زندگی کو حسان ابن ثابت نے دیکھا ہے، نبی کی زندگی کو، نبی کی پوری زندگی کو حسان ابن ثابت نے دیکھا ہے۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک کسی ماں نے نہیں جانا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے ہر عیب سے پاک اور صاف کر کے دنیا میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ نے ویسا ہی، اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے ہو۔ یہ ہے حسان ابن ثابت کے 4 مصرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری پیدائش ایمان گھرانے میں ہوئی ہے اور ہم اللہ کو پہچاننے والے جو بنیں گے کہ نبی کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ جب یہ ہم سے 2 کام ہو جائے گا اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کاغذ اور قلم لیے اور لکھنا شروع کیے۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ حسان ابن ثابت نے جو لکھنا شروع کیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے 4تھا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، کاغذ اور قلم 3 مصرع لکھ لیے، اس کے بعد سوچتے رہے، ان کے بعد اس کو نیند آ گئی۔ نیند میں بھی وہ ایک دم عجیب سی کیفیت تھی ان کی کہ میں 4تھا مصرع کیا لکھوں۔ اتنے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا نے کہا کہ شیخ سعدی کیوں پریشان ہو، کیا ہوا آخر تمہیں، کیوں صبح سے شام تک کاپی اور قلم لے کر تم پریشان ہو رہے ہو، آخر کیا ماجرا ہے؟ شیخ سعدی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ ہی کے شان میں کچھ مصرے لکھے ہیں، میں نے 3 مصرع لکھا ہے، 4تھا مصرع ہم سے بن نہیں پا رہا ہے، اسی قسم میں پریشان ہوں کہ آخر میں 4تھا مصرع کیا لکھوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیخ سعدی ذرا سناؤ تو صحیح کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو کہ بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندی کو اپنے کمال کے ذریعے، حسنت جمیع خصالہ، کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک کہ عادات اور اطوار ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، حسنت جمیع خصالہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا کے اندر تمام عادات اور اوصاف ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیخ سعدی لکھو کہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بھی
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ ہدیہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعبدہ رسول محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہے میرے نبی کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب پیدا فرمایا کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سر سے لے کر پاؤں تک خصوصیات ہی خصوصیات ڈال دی، الف سے لے کر یا تک خصوصیات ہی ڈال دی. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، کہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں اس گلی میں اگر میں تھوک دیتی ہوں تو وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر میں پانی لینے جاتی ہوں تو پانی اچھلتا کودتا ہوا سلام کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یہ بچہ میرے بطن میں جب سے آیا ہے کہ میں جس زمین پر تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے. عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی جان اتنی مہنگی خوشبو، اتنی مہنگی عطر کہاں سے لائی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے ابا حضور میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اللہ نے جب سے میرے بطن میں میرے پیٹ میں یہ بچہ ڈالا ہے، ابا حضور میں کیا بتاؤں کہ جس گلی سے میں گزرتی ہوں وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، میں جس دیوار پر تھوک دیتی ہوں وہ دیوار بھی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. میرے حضور یہ ہے میرے نبی کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو سر سے لے کر پاؤں تک خصوصیات ہی خصوصیات ڈال دی. میرے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے یا تک قرآن میں لکھا. سنیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی کس طرح تعریف کی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے قرآن میں الف لکھا، نبی کو علیم بنا دیا. اللہ نے با لکھا، نبی کو بشیر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا. اللہ نے تا لکھا، نبی کو ثاقب بنا دیا. اللہ نے جیم لکھا، نبی کو جمیل بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا، نبی کو حبیب بنا دیا. اللہ نے خا لکھا، نبی کو ختم الرسل بنا دیا. اللہ نے دال لکھا، نبی کو داعی بنا دیا. اللہ نے زال لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا. اللہ نے شین لکھا، اللہ نے سین لکھا، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا. اللہ نے شین لکھا، نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے صاد لکھا، نبی کو صابر بنا دیا. اللہ نے زاد لکھا، نبی کو ظالم بنا دیا. اللہ نے عین لکھا، نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غین لکھا، نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے طا لکھا، نبی کو طاہر بنا دیا. اللہ نے ذا لکھا، نبی کو ضامن بنا دیا. اللہ نے واو لکھا، نبی کو واعظ بنا دیا. اللہ نے نون لکھا، نبی کو ناصر بنا دیا. اللہ نے ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا. اللہ نے یا لکھا، نبی کو یاسین بنا دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی تعریف و توصیف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے اللہ کو پہچاننے والے بنے. اس کے بعد اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے یہ دو طریقے بتا دیے گئے. تیسرا اور آخری کام ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، نبی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، تب ہم اس کے بعد اللہ کو پہچانیں گے. تیسرا اور آخری کام یہ ہوگا کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو میدان محشر میں جب ہمیں جمع کیا جائے گا، اس وقت ایک طرف علماء کا اسٹیج ہوگا، ایک طرف عام پبلک کا اسٹیج ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ آپ لوگوں کی کون سی خواہش، ساری جنت کی نعمتیں جب جنتیوں کو عطا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے لوگوں، اے جنتیوں بتاؤ کہ اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے. تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ساری نعمتیں ہم کو عطا کر دی، اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، یہ دیکھو علماء کرام مشت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان علماء کو آپ حقیر نہ سمجھے. اگر مدارس، اگر مساجد، اگر مکاتب آباد ہے اور ہمارے اندر ایک دینی روح ہے تو یہ صرف علماء کی برکت ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، علامہ اقبال نے جب اندلس کا سفر کر کے آیا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان والوں ذرا سنبھل جاؤ، ان علماء کی قدر کر لو، ورنہ وہ دین دور نہیں جو میں نے ابھی اندلس میں دیکھ کر کے آیا ہے. صرف وہاں پہ مسجد قرطبہ اور چند کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد اندلس کے اندر ہے. اس مسجد کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اس مسجد کے اندر ایک کونے میں
शराबी लोग बैठे हुए हैं, एक कोने में लोग जुआ खेल रहे हैं। फिर मैंने वहां का जायजा लिया तो लोगों ने पता किया कि यहाँ के लोग उलमा की कदर नहीं कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने यहाँ के उलमा को उठा लिया, इसलिए सारी की सारी बस्ती वीरान हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया है कि मैदान महशर में उलमाए किराम को एक मुश्त के पीरे पर बैठाएंगे और ये आम जो जन्नती होंगे इनको कहेंगे कि जाओ, दौड़ करके जाओ, इन उलमा से पूछ करके आओ कि अब कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है। ये सारे लोग उलमा के पास जाएंगे, अपने इमामों के पास जाएंगे, अपने मकातिब के पढ़ाने वाले के पास जाएंगे, कहेंगे ए इमाम, ए मौलाना साहब, ए मुफ्ती साहब, अब कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है, अल्लाह ने हमें आपके पास भेजा है। उलमाए किराम कहेंगे कि बस सिर्फ अल्लाह की तजल्ली बाकी रह गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम की इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।